اسرائیل سے مواصلاتی آلات کے ذریعے دھماکوں کا بدلہ لینے کا اعلان۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا کارکنوں سے خطاب، کہا یہ عمل لبنان کے عوام کی خود مختاری کے خلاف فیلان جنگ تھا۔ اسرائیلی اقدامات کو جنگ کا اعلان کہا جا سکتا ہے۔ منگل اور بدھ کو ہونے والے حملے قتل عام تھے۔ مزید کہا کہ 2 دن میں جو قومی یکجہتی نظر آئی یہ خوش آئند ہے۔ لبنان کے ڈاکٹرز اور خون کا عطیہ دینے والوں کے شکر گزار ہیں۔ عوامی جمہوریہ چین کے 75ویں یوم تاسیس کی تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین کا یوم تاسیس مشترکہ طور پر منانا خوش آئند ہے۔ دونوں ملکوں کی دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری ہے۔ جب COD سائن ہوئی تب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ منصوبہ بنی کہ اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو انصاف پہنچانا ہے، اگر ہم نے اپنے عدالتی نظام درست کروانا ہے تو پھر ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنا پڑے۔ عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری قرار۔ عدالتی اصلاحات پیپلز پارٹی کا دیرینہ موقف اور مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کسی شخصیت کے بجائے عوام کے حق میں نعرہ لگایا جائے۔ طے کرنا ہے کہ موجودہ عدالتی نظام سے بطور عام شہری آپ مطمئن ہیں۔ مزید بولے کہ ہمیں عدالتی تقرریوں کا عمل درست کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی تجویز ناکافی ہے۔ وفاقی عدالت میں آئینی عدالت بن سکتی ہے تو صوبائی عدالتوں میں بھی ہوں۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج کے نام پر اس موجودہ حکومت نے عدلیہ پر شب خون مارنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس پیکج کو جس کو خفیہ رکھا گیا دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے گی کہ کبھی آئینی امینڈمنٹ کے پیکج خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ وہ تو قوم کی امانت ہوتی ہے، ساری قوم کے سامنے لانا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف نے آئینی عدالت کی کھل کر مخالفت کر دی۔ PTI رہنما حامد خان کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ججز کوئی تحصیلدار ہیں جن کو آپ ٹرانسفر کریں گے۔ ترمیم پر بحث ہوتی ہے، اوپن رکھا جاتا ہے، انہوں نے تو ترمیم کو چھپا کر رکھا۔ یہاں آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے متبادل یا متوازی عدالت بنائی تو آپ لوگوں کو ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا۔ آئینی عدالت ابھی فی الوقت یہ اس پہ مشاورت جاری ہے۔ اس کے جو ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے، اگین ہم اوپن ٹو سجیشن ہیں، بار کی طرف سے بھی، بار ایسوسیشنز کی طرف سے بھی، بار کاؤنسلز کی طرف سے بھی یہ ریکمنڈیشن آئے گی۔ اتحادی بھی اور اپوزیشن والے بھی اپنی بالکل ریکمنڈیشنز دیں تاکہ اس کو ایک بہتر جو ہے شکل میں۔ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی عدالت نہیں لائی جا رہی۔ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا کہ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ ساتھ ساتھ کام کریں گی۔ آئینی ترامیم پر مشاورت جاری ہے، کسی چیز کو سیاسی ایجنڈے کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ قابل عمل نہ رہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ لکھا جن اراکین قومی اسمبلی نے پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ اور جمہوری اصولوں کو بالاتر رکھنے کے لیے کردار ادا کرے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا گیزٹ نوٹیفیکیشن 7 اگست کو جاری ہو چکا ہے۔ جو پارلیمان کی بالادستی کے لیے اسپیکر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں وہ ایک سنگ میل ہے۔ آئین نے جو اختیار دیا ہے قانون سازی کا، آئین میں ترمیم کا، آئین بنانے کا، وہ پارلیمان کو اختیار دیا ہے اور یہ اختیار کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے۔ کسی پارٹی میں شامل ہونے والا رکن دوبارہ کسی اور جماعت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا۔ آزاد حیثیت میں بیٹھنے والے ارکان کو بھی PTI کا رکن قرار دے دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا اسپیکر کا الیکشن کمیشن کو خط سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد کی تبدیلی کے خلاف درخواستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 10 جون کا الیکشن ٹریبیونل تبدیلی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے PTI رہنماؤں کی درخواستیں منظور کر لیں۔
چیف جسٹس عامر فاروق نے 44 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔